بسم الله الرحمن الرحيم. 34 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ تلک امۃ قد خلت، وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان اعمال کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی یہود جو بہت زیادہ فخر اس بات پر کیا کرتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد انبیاء تھے اور یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے، ہم ایک معزز نسل اور نسب سے تعلق رکھنے والے ہیں، ہمیں نہ تو آخرت میں کوئی زیادہ عذاب ہوگا اور نہ ہی ہم اپنے گناہوں کی کوئی سزا بھگتیں گے، کیونکہ ہم جس نسل سے تعلق رکھتے ہیں وہ انبیاء کا نسل ہے اور نسب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیات میں تو یہ بیان کر لیا کہ ان انبیاء کا اصل دین کیا تھا، یہودی جس دین کی اتباع کر رہے ہیں کیا یہی دین ان انبیاء کا تھا؟ تو اس کو بیان کر دیا کہ ایسا ہرگز نہیں تھا، بلکہ ان انبیاء کا دین وہی تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی دعوت دیتے ہیں، یعنی دین اسلام تھا۔ اس آیت میں بیان کر دیا گیا کہ یہ نظریہ رکھنا کہ ہمارے آباء و اجداد بہت اعلیٰ تھے اور خود کوئی عمل نہ کرنا، یہ کوئی مناسب طریقہ کار نہیں ہے، بلکہ انسان کو خود اپنے آپ کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ پدرم سلطان بوت، جو اس شخص کے بارے میں ہے کہ جو صرف اپنے آباء و اجداد پر فخر کرتا ہو، اپنے قبیلے پر، قوم پر فخر کر رہا ہو کہ میرے قبیلے والوں نے یہ کیا، میرے آباء و اجداد نے یہ کیا، پدرم سلطان بوت، میرا باپ بادشاہ تھا۔ خود اپنے بارے میں انسان سوچے کہ میں کیا عمل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا، اور بعض جو لوگ یا فرقے ایسے ہیں کہ جو گزرے ہوئے لوگوں کو ہی انہوں نے اپنا ایک مشن بنایا ہوا ہے، ان کی زندگیاں ڈسکس کرنا، ان کے کارنامے ہی ڈسکس کرنا، خود وہ کچھ نہیں کرتے، بس یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا، ان کے ساتھ یہ ہوا۔ ٹھیک ہے، ہمارے جو روحانی آباء و اجداد گزرے ہیں، صحابہ کرام ہیں یا بڑے بڑے لوگ جو گزرے ہیں جنہوں نے دین کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے خدمات سر انجام دی ہے، وہ بجا طور پر ہمارے لیے فخر ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم خود کچھ کرنے سے وہ اپنے آپ کو وہ کر لیں اور یہ صرف یہ نعرہ لگا لیں کہ ہاں ہمارے آباء و اجداد نے یہ کارنامے کیے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تلک امۃ قد خلت، وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت، انہوں نے جو کیا اس کا فائدہ انہی کو ملنا ہے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہیں وہی ملے گا جو تم کرو گے، ان کے اعمال اور نہ ان کے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ جو اعمال کیا کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، غلط اعمال کیا کرتے تھے تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اچھے اعمال کیا کرتے تھے تم سے نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ تم کیا عمل کرتے ہو یہ تم سے پوچھا جائے گا۔ اچھا عمل ہے تو اچھا بدلہ ملے گا، برا عمل ہے تو انسان کو نظر اس بات پر ہونی چاہیے کہ میرے اعمال کس، جیسے کہتے ہیں کہ آپ اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، یہ نہیں کہ ہاں فلاں زمانے میں جو شخص گزرا ہے وہ تو اس طرح تھا یا وہ اچھا تھا یا وہ برا تھا، اپنے محفل کے موضوع ہی اس بات کو بنا لیں، اپنے
حق اور باطل ہونے کی بنیاد ہی اس بات کو بنا لیں، وہی قرآن اور سنت تمہارے پاس ہے، تمہارے سامنے ہے، جو تم عمل کر رہے ہو اس کو ناپو، اس کو جانچو، قرآن و سنت کے سامنے رکھو۔ اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں تو ٹھیک ہے، اس پر عمل کرتے جاؤ، اگر اس کے خلاف ہے تو اس کو چھوڑ دو۔ یہ بات کرنا، اسی کو موضوع بنا لینا اور اس کو نظریہ بنا لینا کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، اور فلاں ٹھیک تھا، فلاں غلط تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ تو یہ بیکار کی بحث ہے۔ تو یہود کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ ٹھیک ہے، آپ کے آباء و اجداد اور آپ کے خاندان اور آپ کے قوم میں سے بڑے بڑے انبیاء گزرے ہیں، بلکہ اکثر انبیاء انہی میں سے آئے ہیں، لیکن یہ تمہارے نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ تمہارے نجات کے لیے ضروری ہے کہ تم کیا عمل کرتے ہو۔ وقالو، اور یہ یہود اور نصارہ کہتے ہیں مسلمانوں سے، کونو ہودن او نصارہ، تم یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ۔ یعنی یہود مسلمان سے کہتے ہیں کہ تم یہود بن جاؤ کیونکہ یہودیت حق ہے، اور عیسائی مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم عیسائی بن جاؤ کیونکہ عیسائیت برحق ہے۔ تو یہ ہر ایک یہی اپنے برحق ہونے کا دعوے دار ہے اور اپنے سچے ہونے کا دعوے دار ہے۔ تو وقالو، یہ یہود اور نصارہ کہتے ہیں، کونو ہودن او نصارہ، تم یہودی بن جاؤ، یعنی یہود کہتے ہیں کہ یہودی بن جاؤ، او نصارہ، یا عیسائی بن جاؤ، عیسائی کہتے ہیں کہ تم عیسائی بن، تہتدو، تو تم راہ راست پر آ جاؤ گے، یعنی ابھی تم غلط راستے پر ہو، یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ تو راہ راست پر آ جاؤ گے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب میں کہیے، ایسی بات نہیں ہے، ہم نہ یہودی بنیں گے، جو محرف شدہ تمہارا دین ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، جو تحریف شدہ، جو بگڑی ہوئی شکل ہے تو تم نے عیسائیت یا یہودیت کی جو تم پیش کرتے ہو اس کو ہم نہیں مانتے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ہم اتباع کرتے ہیں ابراہیم کے دین کی علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے دین کی اتباع کرتے ہیں، حنیفاً، جو ٹھیک ٹھیک سیدھے رستے پر تھا، جس رستے پر وہ تھا اس میں کوئی کجی نہیں تھی، کوئی ٹیڑھا پن نہیں تھا، وہ سیدھا راستہ تھا اللہ کا۔ تو ہم اس دین کی اور اس طریقے کی اتباع کریں گے جو ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ تم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہو، کوئی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے رہا ہے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ خداون وہ تین ہیں، ایک اللہ ہے اور ایک عیسیٰ ہے اور تیسرا مریم ہے، کوئی یہ کہہ کر شرک کر رہا ہے، اور کوئی وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، یہ کہہ کر شرک کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایسے نہیں تھے، اور ہم اسی طریقے کو اور ابراہیم علیہ السلام کے دین کی اتباع کرنے والے ہیں اور اسی کو ہم مانیں گے، اور نہ ہم یہودی ہوں گے اور نہ ہم عیسائی ہوں گے، راہ راست وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام دے کر گئے ہیں۔ اور مزید مسلمانوں کو یہ حکم ہوا کہ قولو، اے مسلمانوں تم یہ کہا کرو، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس کلام پر جو ہم پر اتارا گیا ہے، یعنی قرآن، اللہ کو ہم مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے اولاد پر اتارا گیا، ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے اتارے گئے ہم کہتے ہیں وہ برحق، اسماعیل علیہ السلام برحق تھے، اسحاق علیہ السلام برحق تھے، یعقوب علیہ السلام برحق تھے، والاسباط، اور ان کی اولاد، پھر سارے انبیاء یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آئے، تو ان کے پاس جو جو کتابیں آئیں ان میں موسیٰ علیہ السلام بھی ہے، بلکہ ان کی آگے تصریح کر دی،
وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، اس کو بھی ہم مانتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی، اس کو بھی ہم مانتے ہیں۔ وما اوتی النبیون من ربہم، اور اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں جو دیگر انبیاء کو ان کے پروردگار کی طرف سے عطا کی گئی، جو کتابیں دیں، ہم تمام انبیاء کو مانتے ہیں، اللہ کی تمام آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اللہ کی ساری کتابیں اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے سارے رسول اس پر۔ جس طرح کا ایمان ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول تھے، اسی طرح ہم حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول تھے۔ اور ہمارا یہ قانون ہے، یہ ضابطہ ہے کہ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان رسولوں میں سے کوئی تفریق نہیں کرتے، ہم ایمان کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں کرتے۔ فضیلت کے اعتبار سے تو فرق ہے، جیسے کہ آگے اللہ نے خود بیان کیا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں میں سے بھی بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ تمام انبیاء میں سب سے زیادہ افضل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس اعتبار سے تو فضیلت ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول تھے اور ہمیں ان کو ماننا ہے، ان پر ایمان لانا ہے، اس بارے میں پھر کوئی فرق نہیں ہے۔ لا نفرق بین احد، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول ہم اس کو رسول مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اسی طرح ہم تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں اور ان سے محبت رکھتے ہیں۔ تو لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ ہم ایسے نہیں ہیں جس طرح تم ہو کہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مان لیا، حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، اور یا عیسائیوں کی طرح نہیں ہے کہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا۔ نہیں، ہم سب رسولوں کو مانتے ہیں۔ تو یہ اعتدال ہے اسلام کا، نہ افراط ہے اور نہ تفریط ہے۔ اللہ کا اپنا مقام ہے اور رسولوں کا اپنا مقام ہے۔ اللہ کی صفات میں سے کسی صفت میں ہم کسی رسول کو اس درجے تک نہیں لے جاتے، بلکہ رسول کا اپنا مقام، اور اس مقام میں پھر یہ کہ تمام ایمان کے اعتبار سے ہم سارے رسولوں کو برابر رکھتے ہیں، ہر تمام انبیاء کو مانتے ہیں کہ نبی اللہ نے جتنے بھی رسول اس کائنات میں بھیجے ہم ان کو مانتے ہیں، اللہ کے جتنے بھی فرشتے ہم ان کو مانتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، اور ہم اللہ ہی کے تابع فرمان ہیں، اللہ ہی کے آگے سر جھکانے والے ہیں اور اللہ ہی کے احکامات اور تعلیمات کو ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔